ہوتی ہے رکھی جاتی ہے اور وہ ریت کے اندر سے ذرات نکل آتے ہیں. جنہوں نے نکلنا ہے نا وہ ذرات وہ ہیرے جو ہیں وہ نکل آئیں گے, اور جنہوں نے کوئلے بن کے رہنا وہ کوئلے بن کے رہ جائیں گے. تیرا کام تو صرف پہنچانا ہے. اب حضور فرما رہے ہیں وہ قادر ہے. آگے سے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اسی صورت کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جواب ہے ان کی ساری باتوں کا. وہ آگے جا کر جو ہے نا قرآن میں انہی صورتوں کے اندر 7 صورتوں کے اندر یہ جو 7 صورتیں میں نے بتائی ہیں یہ والی قاف سے لے کر واقعہ تک سارا بیان ان کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسا کرے گا, ہم تو ادھر چلے جائیں گے, چھپ جائیں گے, کیسے کرے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی بڑی دور کی بات ہے, بڑی دور کی بات ہے. انہوں نے کہا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, بڑی دور کی بات ہے. یعنی مٹی ہم ہو جائیں مٹی ہو جائیں مر کے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں, بڑی دور کی بات ہے. اب لفظ ہے رجم بعید, اگر اس کو ذرا کھولے نا تو معنی وہ یہ نہیں کر رہے کہہ رہے کہ رجم بعید کا مطلب ہے. عام طور پر ہم اس کا معنی ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ عقل سے بعید ہے. بھئی عقل سے بعید ہو سکتا ہے, یہاں زیر بحث مسئلہ عقل کا نہیں ہے. وہ ریشنل موومنٹ جو یورپ کی ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے, ریشنل موومنٹ کا. وہ عقلیات یا فلسفیوں والی عقل کی بات نہیں ہے. یہ قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے اور یہ آیت دوسری آیتوں کے ساتھ جوڑ کر کے پڑھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی شان میں کیا کہہ رہے ہیں, اور آگے اللہ تعالیٰ ان کو جواب کیا دے رہا ہے. انڈر دا لائن جس کو میں کہا کرتا ہوں اس کے اندر دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ذالک رجم بعید, یہ بعید ہے, ناممکن ہے. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ بندے خود بخود اٹھ جائیں گے, نہیں کہا جا رہا ہے وہ مالک, وہ قادر, وہ رازق انہیں اٹھائے گا. وہ جو اٹھائے گا والی بات ہے نا اسے وہ رجم بعید کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ ہو جانا یہ ناممکن ہے. یعنی یہ وہ کرے گا کیسے, کیسے جانے گا, کیسے کرے گا. یہ بات میں کوئی ہوا سے نہیں لا رہا, یہیں پر لکھی ہوئی ہے. اس کے آگے جواب میں انہوں نے کہا مٹی ہو جائیں گے, کیسے ہوگا یہ, کون کرے گا. وہ سورہ اسراء کے اندر کون کرے گا, یاسین کے اندر کون کرے گا, سورہ یاسین میں آگے وہ فرماتا میں کروں گا نا. اب ان آیتوں کو جوڑ کر کے پڑھیں تو یہاں عقل کی بات نہیں ہو رہی, قدرت خداوندی کی بات ہو رہی ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ ورڈ آف دا اسٹریٹ ان حالات کو دیکھے تو کون کہے گا کہ قرآن پڑھتے ہوئے بورنگ ہوتی ہے, یا کون کہے گا لوگ قرآن سنتے نہیں ہے. یہ عجیب کمپلین ساری زندگی ہو گئی میری, اس عمر میں آ گیا ہوں یہی سن رہا ہوں. تو وہ جو لوگ سنتے نہیں ہیں قرآن کون سنتا ہے, وہ تو کہانیاں سنتے ہیں, قصے سنتے ہیں نا, قرآن سنتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ الفاظ کو ذرا جوڑ کر کے پڑھا جائے اور جوڑ کر کے سنائے. میں نے اپنی زندگی میں جو ہماری کمیونٹی کے ممبر ہیں, ممبر نہیں ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو بھی قرآن سنایا ہے اور زندگی گزر گئی. میں نے آج تک ایک انگریز لڑکا یا لڑکی نہیں دیکھی کہ جو یہ کہے کہ یہ تو بورنگ ہے اور کیسے تو ہم اس کو کوسچن ہے. گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں. میں آپ کو واقعہ سناؤں گا, وہ میری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے انٹرفیتھ کے زمانے کا. 1 گھنٹے کا پروگرام تھا, صبح کے 4 بج گئے اور وہ سارے لوڈ تھے اس علاقے کے سننے والے, اور بڑا عجیب ٹاپک تھا وہ. میں کسی اگلے پروگرام میں کسی میں وہ واقعہ سناؤں گا. یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے بورنگ نہیں ہوتی. اب وہ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں. یہاں عقل کی بات نہیں ہو رہی, قدرت خداوندی کی بات ہو رہی ہے, اور قاف ہے پہلے اور پھر پوری صورت میں قدرت کا باعث ہے. یہاں عقل کی بات کہاں سے آگے کہ وہ جی کہہ رہے ہیں کہ عقل نہیں مانتی. کیا ہے عقل کیوں نہیں مانتی؟ اسی میں فرمایا اگر عقل کی بات بھی ہو تو عقلی دلائل دی ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے؟ فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. ان کا کہنا کیا تھا کہ زمین میں مٹی ہو گئے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کسے پتا کہ وہ ریزے کہاں گئے, کون جمع کرے گا, کیسے پتا کسی نے کیا کیا ہے.
یعنی قدرت خدا پر سوال اور علم خدا پر سوال. اب دونوں کے جواب یہاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ چلے گئے تو کیا ہوگا, واپسی کیا تھی, ذرات چلے گئے تو کون کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد علمنا, مجھے علم ہے, میں جانتا ہوں, میں غافل نہیں ہوں, میں ایک ایک ذرے کو مرنے کے بعد قبروں کے اندر جانتا ہوں کہ یہ ذرہ کدھر گیا ہے, یہ ذرہ کدھر کیا ہے, کتنا کم ہوا ہے, اور پھر میں اس کو واپس لاؤں گا, جوڑوں گا. اور یہ مت سوچنا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. وَعِندَنَا کِتَابٌ حَفِیظٌ, میں نے ایک ایک بات کو نوٹ کر رکھا ہے اور حفاظت کے ساتھ پورا ریکارڈ. کیا بات ہے, پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ریکارڈ تمہارے سامنے آ جائے گا. یوں کہیں کہ وہ ایک کیمرہ چل جائے گا اور پوری فلم چل جائے گی, اور پھر بتانا کہیں کوئی چیز مس ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بات کر رہا ہے, علم کی بات کر رہا ہے. اب یہاں سے آپ ڈرو کریں کہ وہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جواب دے رہا ہے. اب ایک تاریخی بات فرمائی, جب یہ اتنے دلائل آئے نا, مثلا ہم اپنی میٹنگوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب دلائل آتے ہیں نا کہ یہ بات ہے, یہ بات ہے, دلیل پر دلیل ہوتی ہے, تو جو منکر ہوتے ہیں نا, مثلا جو اس سے اختلاف کرنے والے ہوتے ہیں, منکر کے لفظ کی بجائے میں یہ کہتا ہوں جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہوتے, مثلا آپ نے ایویڈنس ان کے سامنے رکھ دی ہے اور وہ ایویڈنس اتنے سٹرونگ ہیں کہ بندہ انکار نہیں کر سکتا. پہلے وہ انکار کر رہا, اب یہ وہ ایویڈنس سارے آگے آ رہے ہیں. اسی صورت میں کیا بات ہے, ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کی کھڑکیاں کھول دی ہیں میرے رب العالمین نے, کھڑکیاں کھول دی ہیں. وہ کتنی کھڑکیاں میں کسی دوسرے موقع پر آپ کو بتاؤں گا دماغ کے اندر, جو ابھی تک فائنڈ ہوئی ہیں اور وہ کیسے کھلتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ باتیں ہوئیں کہ اس کا علم, اس کی قدرت, بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج, جب ان کے سامنے یہ دلائل آئے تو انہوں نے جھوٹ کہا. جھوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے, اندر سے بندہ کچھ قائل ہوتا ہے, زبان سے اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے, وہ خلاف واقعہ بات کر رہا ہوتا ہے. اسی کو تو کذب کہتے ہیں, اسی کو تو جھوٹ کہتے ہیں. یعنی دلائل نے منایا, انہوں نے اپنے ایکٹیو کیا ذرا سینسز کو, پھر کیا ہوا, کہا نہیں 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 یہ ہے نہیں ہے, حقیقت ان کے پاس پہنچ گئی. لما جاہم, جب وہ حقیقت بالحق, وہ سچی بات پہنچ گئی, دلائل پہنچ گئے, تو اب ہوتا ہے نا ایک بندہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ نا اضطراب میں چلا جاتا ہے. اس کے لیے قرآن نے لفظ ریب بھی استعمال کیا ہے. یہاں پر وہ مریج آیا ہے, یعنی ایک الجھن میں. اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. دلائل اتنے ہیں اور دوسری طرف میرے مفادات ہیں, میرے احباب ہیں, کیا کروں. تو وہ جو اس کی دلائل کے بعد کیفیت بنتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے جھٹلا دیا باوجود اس کے کہ اتنے دلائل ان کے سامنے آ گئے, اور بس وہ الجھن میں ہو گئے, ہاں نہ. لیکن پھر جب اپنوں میں بیٹھے تو نہ ہی نہ ہے. ہاں جنہوں نے ہاں کر دی یا اس کو سمجھ لیا وہ تو آقا کے غلام ہو گئے. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دلیل ارشاد فرمائی. ان کا سوال کیا تھا, اللہ کیسے کرے گا. اب آگے آیت آتی ہے افلم ینظروا, کیا انہوں نے آسمان کے اوپر نہیں دیکھا. ترجمہ بھی یہی لکھا ہوا ہے, لیکن یہاں پر وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس کا مطلب they never seen, اگر اس کا وہ کر دیں they never seen, اس سے کچھ وہ نکلتا نہیں ہے. اصل میں یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ جب وہ اوپر دیکھیں آسمان کی طرف, انہوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. ینظروا کا مطلب فقط دیکھنا نہیں ہے, انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. کیا بات ہے, سورہ ملک کی ابتدائی آیات اس رمز کو کھولتی ہیں. 29 اور 30 پارہ ڈیڈیکیٹ ہے
दोनों पारे इसके लिए, सिवाय एक दो सूरतों के वो ज़रा जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई हैं। कितनी मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई हैं? 29 और 30 पारा के अंदर। ये एक अलग मौजू है। बस यूँ समझें कि शायद एक दो ही होंगी, अगर वो मुफस्सिरीन के अक़वाल के ऊपर चले जाएं तो ज़्यादा होंगी। अफलम यंजुरू, क्या इन्होंने गौर नहीं किया, इलस्समाए फौकहुम कैफ़ बनैना, कि हमने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा कि हमने उसे किस तरह बनाया है। क्या मतलब? खड़ा है, नीचे पिलर कोई नहीं, और लाखों सालों से साइंसदानों से के एतबार से अगर मैं उनकी लैंग्वेज में बात माऊं, मिलियन ईयर से खड़ा है और कभी हिला नहीं है, कभी वो गिरा नहीं है, और बगैर सतूर के फौकहुम कैफ़ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा व मालाहा मिन फुरूज। देखने में खूबसूरत किस कदर है, वो सूरत मुल्क का मैंने इशारा किया, वहां पर उसकी बात है। किस कदर खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती इस कदर है कि सारे जहान के लोग देखना शुरू कर दें और कहीं ये उसके अंदर देखें कि इसमें कहीं कोई मसलन इसके हुस्न में कहीं फ़र्क है ज़ीनत में, तो जहान खड़ा हो जाए, वो इतना खूबसूरत है, बार बार देखे कहीं कोई उसे हुस्न के में अंदर कमी नज़र नहीं आएगी। वाह सुभान अल्लाह। वज़य्यन्नाहा व मालाहा मिन फुरूज, उसमें कहीं कोई कमी नज़र नहीं आएगी। वहाँ ज़्यादा तफसील है आगे। वल अर्दा मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज। अच्छा, अब कुरान का स्टाइल देखें। अल्लाह बताना क्या चाहता है, समझाना क्या, दुआई क्या दे रहा है। ये अल्लाह ताला दे रहा है कि तुम कहते हो जिंदा कैसे होंगे, अल्लाह कैसे करेगा, वो कर नहीं सकता, ये तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह ताला फरमाता है दूर जाने की बात नहीं, एक बार ऊपर देखो, एक बार नीचे देखो, क्या बात है। पहले इल समा और फिर वल अर्द। यही तो कुरान का स्टाइल है, यही तो उसका अंदाज है। वेस्ट के लोग जो कुरान को पढ़ने वाले हैं, जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर नहीं है, वो आशीष कर उठते हैं ऐसी बातों के ऊपर, और किताबें लेक्चर्स अब तो यूट्यूब भरा पड़ा है। यानी अब जब 10 साल के बाद तफसीर लिखी जाएंगी तो उसका अंदाज बिल्कुल और होगा। वहाँ ये नहीं होगा कि वो फलां ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा, वो मुतज़िलियों के जवाब, खवारिज के जवाब, उनके जवाब, उनका ये नहीं होगा। वहाँ पर हुस्ने कुरान की बातें होंगी। और देखें अल्लाह ताला मगरिब से इसको कैसे निकालेगा। अफलम यंज़रू इलस्समा वल अर्द मददनाहा, ऊपर निगाह करो तुम्हें उसकी कुदरत का पता चल जाएगा, और अगर नीचे देखो तो जो इस जमीन का निज़ाम बनाया है, हिले ना, पहाड़ों को हमने रख दिया, एक बात, और इसके अंदर जो नबातात इतने उगा दिए और इसका इस कदर हुस्न बना दिया है। और आगे है तबसिरतुम व ज़िक्रा लिकुल्ली अब्दिन मुनीब। आसमान के ऊपर देखो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, जमीन के ऊपर देखो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, मगर हर उसकी खुल जाएंगी लिकुल्ले अब्दिन मुनीब, जो आंखें खोलना चाहे, जबरदस्ती नहीं खुलाई जाएंगी। किससे? अब ये देखिए अल्लाह ताला हिस्सी दलीलें, मरई दलीलें, महसूस दलीलें अपनी कुदरत के लिए दे रहा है। और हैरत है उन लोगों के ऊपर जो फिर कह रहे हैं कि नहीं जी वो अल्लाह ताला के बारे में उनका अकीदा बड़ा साफ सुथरा था, बड़ा साफ शफाफ था, उसे वो कादिर भी मानते थे, उसे वो अलीम भी मानते थे, वो कदीर अलीम सब कुछ। अल्लाह के बारे में उनका अकीदा गलत नहीं था, बस थोड़ी सी इतनी बात थी कि वो ना इबादत किसी और की कर लेते थे। इस पर मैंने जब तौहीद का बयान किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान की 1000 आयत उस वक़्त पढ़ी थी कि नहीं, उनका अकीदा ना दुनिया के बारे में, अल्लाह के बारे में दुरुस्त था और ना आखिरत के बारे में। और यहाँ देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, ये तुम्हें बताएंगे। फिर आगे एक मिसाल दी, और ये तो हद हो गई है मिसाल की, और ये तो तरन्नुम के साथ
یعنی سارا قرآن ہی ترنم کے ساتھ پڑھنے والا، اور یہ آیت تو ترنم کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، کہ میں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد تمہیں قبروں سے نہیں نکال سکتا۔ یہ 2 پوائنٹ ہے، سنو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ ذرا غور کرو، آسمان سے میں نے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے گلے پیدا کیے، باغات اور گلے پیدا کیے، اور وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، وہ کھجوروں کے بڑے بڑے اونچے درخت اور خوشے تہ بتہ ہیں، طلع ندید۔ اب یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ رزق للعباد، بندوں کی روزی، ان کے رزق کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اب وہ سبحان اللہ جس کو کہتے ہیں نا مراقبہ کرنا، ٹھہر جانا، اور قرآن کا مطلب ہی ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب ہی یہ ہے، ٹھہر کے ایک ایک لفظ کے اوپر ٹھہریں ذرا۔ ایک تو وہ رتل القرآن قرآ کے معنی میں ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی سبحان اللہ قرآ جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی رتل القرآن ہوتا ہے، اور ایک رتل القرآن ترتیلا کا یہ مطلب ہے۔ فرمایا آسمان سے پانی بابرکت برسایا، اس سے باغات نکلے، کہاں سے؟ اول ارض سے، زمین سے، اس سے کھیتی جو ہے نا وہ نکلی۔ کس سے؟ زمین سے۔ اب میں یہ جو کہہ رہا ہوں کس سے؟ زمین سے۔ آپ میں سے کوئی کہے گا یہی تو بورنگ ہے کہ ہمیں پتہ ہے نا زمین سے نکلتی، نہیں، یہاں میں بات اللہ تعالیٰ نے بات کچھ اور ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا باغات زمین کے نیچے تھے، کھیت زمین کے نیچے تھا، اوپر سے بارش آئی اور میری قدرت دیکھو، میں نیچے سے، زمین کے نیچے سے ان کو باہر لے آیا۔ اب یہ تھی چھوٹی چیزیں، اب میں تمہیں بڑی چیز کی مثال دیتا ہوں۔ واہ، کھجور اتنی بڑی کھجور، اتنا تنا لمبا، اب عربوں کے لیے تھا نا، ان کے سامنے کھجوریں تھیں اور سب سے طویل تھی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو بتا یہ رہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو آئزہ متنا و کنہ ترابا ذالک رجم بعید، مر گئے تو باہر کیسے نکلیں گے، اللہ کیسے نکالے گا، یہ تو ناممکن سی بات ہے، وہ کیسے جانے گا، وہ جانے والی تو اس نے باتیں بتا دی ہیں، قدرت کیسے کرے گا وہ۔ اس لیے تو سورت کا نام ہی سورت القاف ہے، قدرت خداوندی اور قیامت۔ یہی ابھی جو میں نے آدھا کا یہ موضوع شروع کیا ہے، اس کا نام ہی میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ قدرت قیامت، عقیدہ آخرت اور قدرت خداوندی۔ اس پہلو کی طرف ذرا وہ دھیان نہیں ہوتا، ایک خاص پہلو سے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ عام پہلو ہوتا ہے جنت کو، قیامت کی تیاری، حساب کتاب، میزان اور جنت اور دوزخ، اور وہ بھی ساری باتیں انہی آیتوں کے اندر ہے، لیکن میں اس کا ایک پہلو سے رافق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ والنخل باسقات، اچھا فرمایا کھجور اتنی بڑی لمبی جو ہے، وہ میں کھجور نکالی ہے، اور اس کے اندر جو اس سے کھجوریں نکلی ہیں وہ بھی اس کے اندر سے نکالی ہیں، اور یہ چیزیں تمہارے کھانے پینے کا میں نے اہتمام بھی کیا ہے، اور مردہ زمین کو میں نے زندہ کیا ہے۔ اور آگے فرمایا کذالک الخروج، اگر میں اتنی بڑی کھجوروں کو زمین سے نکال سکتا ہوں، اگر میں کھیتوں کو نکال سکتا ہوں، درختوں کو نکال سکتا ہوں، اتنے باغات کو نکالتا ہوں، تو تم افلم ینظروا، اوپر سے لے کر زمین تک اگر غور کرو گے تو تمہیں میری قدرت سمجھ آ جائے گی، جیسے میں نے ان کو زمین سے نکالا ہے نا، کذالک الخروج، اسی طرح سے اسی طرح میں انسانوں کو ان کی قبروں سے نکالنے پر قادر ہوں، اسی طرح میں نکالوں گا۔ اور آگے پھر ٹائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ یہ اہل مکہ ہی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے میری قدرت کا اور میری شان کا اور اعادہ کا انکار کیا ہے. اس سے پہلے قوم نوح سے شروع ہوتی ہے. اب وہ پھر آیتیں کل کذب الرسل فحق وعید، پھر وہ مختلف اقوام کے نام ہیں. اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ اتنے دلائل آنے کے بعد اب وہ کیفیت بن گیا. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. اب کیا ہے دلائل آنے کے بعد، ادروائز وہ منکر ہیں قدرت خداوندی کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تھک تھوڑا گیا ہوں، اور باقی رہے گی قیامت کے دن حساب کتاب کی بات اور میرے علم کی بات. وہ جو تم کہتے ہو کہاں ہڈیاں چلی گی، کسی نے کیا کیا، سنو میرا علم کی شان کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں جو تمہارے دل سے خیالات اٹھتے ہیں ان سے واقف ہوں، اور میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. شارک ایک محاورہ ہے کہ شارک سے زیادہ قریب ہے. اسی پنجابی جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں میں تینوں اونا جاننا وا جنہ تو اپنے آپ نو نہیں جاندا، یہ محاورہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا، میں وسواس کو جانتا ہوں، اور میں تمہیں اتنا جانتا ہوں جتنا تو خود بھی نہیں جانتا، کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے. تو میرے بارے میں یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہوگا کسی نے کیا کیا ہے، کہاں دفن ہوا ہے، کیسے اکٹھا کرنا ہے. میرے علم پر شک کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے کہ ہم نے مجھے اسے پتہ نہیں چلے گا. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا سنو میں نے تمہارا ریکارڈ رکھنے کے لیے کئی اہتمام کر رکھے ہیں. ایک تو یہ میں خود بھی جانتا ہوں، لیکن میں نے ہر جگہ کیمرے لگا رکھے ہیں اور وہ تمہارا ریکارڈ بن رہا ہے. تمہارے دائیں بائیں لکھنے والے بٹھا رکھے ہیں کرامن کاتبین، اور وہ ایک لفظ جو تو نکالتا ہے نا اس کے لیے وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں اعمال نامے، اور اسی کو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. تو اس چند آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالوں کے جواب دیے جو وہ کر رہے تھے. اپنی شان قدرت اور شان علمیت کا اظہار فرمایا، اور ان کے ازالوں کے شبہات جو ان کے جو شبہات تھے ان کے ازالے فرمائے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ